ملتان نشتر ہاسپٹل میں ایک شخص ہمارا جاننے والا داخل تھا، ان کا آپریشن ہوا تھا، تو ہم انہیں ملنے کے لیے وہاں گئے، تو اتفاق سے 2-3 دن وہاں جانا آنا ہوا اور کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، ان کے پاس باتیں کرتے رہے، صبح دوپہر شام ہم ان کے پاس ہی رہے۔ تو ایک بچہ آتا جو صبح کے وقت انڈے بیچتا اور لوگ اس سے انڈے لیتے، ہم نے بھی اس سے انڈا خریدا، اور جب دوپہر ہو جاتی تو وہ روٹی اور دال لے کر آ جاتا۔ مریض اور لواحقین اس سے انڈے، کبھی کھانا، ہر چیز خریدتے، روٹی بھی لے لیتے، ہم نے بھی اس سے روٹی لی۔ جو ہمارے جاننے والے تھے وہ بھی اسی سے کھانا لیتے، روٹی لیتے۔ اور جب 4 بجے کا ٹائم ہوتا تو 4 بجے کے پاس پھر وہ فروٹ لے کر آ جاتا اور مریضوں میں آ کے بیچتا، تو جس کو ضرورت ہوتی وہ لیتا۔ تو جب 2-3 دن ہم اس کو دیکھتے رہے اور اس کا معمول دیکھا کہ وہ بغیر کسی ناغے کے، بغیر کسی دیر کے، تاخیر کے، صبح بھی پہنچتا ہے، دوپہر کو بھی پہنچتا ہے، شام کے وقت بھی وہ فروٹ لے کر آ جاتا ہے، تو ہم اس سے وہ چیزیں خریدتے۔ تو ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا، وہ شخص کہنے لگے، ایک دن وہ پاس بیٹھا تو اس سے پوچھا کہ تو کتنا کما لیتا ہے؟ وہ کہنے لگا 1000-1500، یہ 2008 کی بات ہے، 1000-1500 میں کما لیتا ہوں۔ پھر پوچھا تم کتنے بہن بھائی ہو؟ تو وہ کہنے لگا میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ فوت ہو گئے، ہم 6 بہن بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، اور میں سب سے بڑا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے مجھے اس پہ ترس آیا، جب اس نے یہ بات سنائی تو میں ان کو اس وقت 100 روپیہ دینے لگا، تو اس نے 100 روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا بیٹا میں خوشی سے دے رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا، اماں نے کہا ہے بھیک نہیں لینی، جو بندہ بھیک لیتا ہے وہ محنت نہیں کرتا، اور جو محنت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کتنی عظیم سوچ اس ماں نے اس بچے کو عطا کی کہ وہ صبح بھی چل رہا ہے، دوپہر کو بھی چل رہا ہے، رات کو بھی چل رہا ہے، یعنی مسلسل محنت میں مشغول ہے، محنت کر رہا ہے۔ اور اس ماں کو سلام جس نے اس بچے کے اندر یہ سوچ پیدا کی، داخل کی، اور اس ماں کے آگے کیا فرمان تھا، اس ماں کی کیا سوچ تھی، اس ماں کے پیش نظر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو بھیک مانگنے سے، سوال کرنے سے بچاتا ہے، اللہ اسے اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے، اور جو لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ اسے محتاج بنا دیتا ہے۔ جو بھیک سے بچتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کے آگے جھکتا ہے، بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ وہ محتاج رہتا ہے۔ اور جو بھیک مانگنے سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کے اندر خودداری پیدا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا لیتا ہے، اور کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا، کسی کے آگے سوال نہیں کرتا، تو اللہ اس کے لیے ایسے ایسے مواقع پیدا کرتا ہے، اللہ اسے اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز سے غنی ہو جاتا ہے، مستغنی کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے۔